جو پوری دنیا کے اندر نظام لاگو ہے یا پوری دنیا کے اندر تمام ریاستوں کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس وقت، اس کا خاکہ اگر میں پیش کروں یا اس کا سٹرکچر ڈھانچہ میں پیش کروں تو وہ ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی سکرینوں پر۔ یہ وہ ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ڈیفینیشن ایسی نہیں ملی جو ریلائبل ڈیفینیشن ہو، جو پروسیجر بتاتی ہو کسی سسٹم کا یا جو نظام کے اصولوں پر بات کرتی ہو۔ تو اس طرح تمام ریسورسز کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز نہیں ملی، پھر ہم ڈائریکٹ قرآن کریم کی طرف گئے، قرآن کریم اور احادیث مبارک کی طرف گئے تو ہمیں کچھ روشنی ملی سسٹم کے حوالے سے کہ سسٹم آخر کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے پتہ چلا کہ یہ ضابطہ حیات ہے۔ اگر صحابہ کرام گائے کو قرآن کریم سے تلاش کر سکتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ سسٹم کی تعریف یا کرپشن کی تعریف قرآن کریم نہ کر رہا ہو، یا وہ ناسور جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے یرغمال بنایا ہوا ہے، اپنے پنجوں میں جکڑے ہوا ہے، اتنا زبردست جکڑے ہوا ہے کہ اس وقت کوئی بھی ریاست آپ کو کرپشن سے خالی نظر نہیں آتی۔ آپ اگر پوری دنیا کے تناظر میں اس وقت نظریں دوڑائیں تو، اور نہ آپ کو ایسا کوئی نظام نظر آتا ہے کہ جو نظام اپنے شہریوں کو 100% امن کی گارنٹی دیتا ہو یا اپنے بسنے والوں کو وہ سیکیورٹی دیتا ہو 100%۔ ایسا کوئی نظام آپ کو دنیا کے تناظر میں نہیں ملے گا، اور ایسا کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کو دنیا کے تناظر میں نہیں ملے گی جو کرپشن کے ڈھانچے کو یا اس کے کاز کو بتاتی ہو۔ اب اگر ہم کرپشن کے حوالے سے بات کریں، جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ کرپشن کے حوالے سے جس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کرپشن، اس کا نام کرپشن کے خلاف پاکستان تحریک کیوں رکھا۔ کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جس کا ڈائریکٹ سسٹم سے، ریاستی نظام سے تعلق جڑتا ہے، چاہے کوئی بھی آپ کی زندگی کا نظام ہو، اس کا تعلق ڈائریکٹ کرپشن سے جڑتا ہے۔ آپ کے نظام کو اصلی نظام سے، جینوین سسٹم سے فیک سسٹم میں کنورٹ کرنے کی ذمہ دار کرپشن ہے۔ جس طرح کرپشن کو ڈیفائن کر رہا ہے گوگل، ڈس آنیسٹی کرپشن کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کرپشن کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ڈس آنیسٹی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر کرپشن پیدا ہو جائے گی، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی گھر میں، کسی محکمے میں، کسی بھی جگہ، کسی گورنمنٹ میں اگر کرپشن پیدا ہو جائے گی تو وہ ایفیکٹ جو دے گی وہ ڈس آنیسٹی کے ایفیکٹ دے گی وہاں پر۔ اب یہ ایفیکٹس ہیں، یہ بالکل اسی طرح بات ہو گئی جو کرپشن کی ڈیفینیشن، بالکل اسی طرح کی ورڈز کو آگے پیچھے کر کے تمام ڈیفینیشن جو نیٹ پر موجود ہیں یا جو کتابوں میں موجود ہیں وہ بالکل اسی طرح کی سیم ٹو سیم ڈیفینیشن ہیں، لیکن ان کے الفاظ کا ہیر پھیر کر کے اسی طرح کی ڈیفینیشن کو جاری کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کرپشن کی کمپریہنسو ڈیفینیشن نہیں، بلکہ یہ کرپشن کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، یہ کرپشن کے ایفیکٹس ہیں۔ کسی بھی چیز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کا ڈھانچہ، اس کا سٹرکچر ہونا لازمی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے تناظر میں کہیں پر آپ کو کرپشن کا یا سسٹم کا ڈھانچہ یا اس کا سٹرکچر نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے پاس سٹرکچر نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کے کنکلوژن کی بات کر سکتے ہیں؟